آغا توقیر نے جو کہانی سنائی تھی اس نے ذہن میں بہت سے پردے کھول دیے تھے۔ کم از کم اب اس بات سے آگاہی تو حاصل ہو گئی تھی کہ چکر کیا چل رہا ہے، اور در حقیقت بڑا ہی ہولناک چکر تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بار شہباز احمد صاحب بھی بری طرح دھوکہ کھا گئے تھے۔ جو کارروائی ہو رہی تھی اس میں انہیں بھی اعلی کار بنا لیا گیا تھا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ معاملہ میرے ہاتھوں میں آ گیا تھا، اور کئی بار ایسا ہو چکا تھا کہ میں نے ان کی کسی بھی غلطی کو سنبھال لیا تھا، مگر اس بار جو کچھ ہو رہا تھا وہ در حقیقت بے حد سنسنی خیز تھا، بشرطے کہ مجھے سنائی ہوئی کہانی درست ہو۔ یعنی شہباز احمد صاحب ایک ایسی قوت کے جال میں گرفتار ہو کر عمل کر رہے تھے جو اس مسئلے میں تقریبی حیثیت اختیار کر چکی تھی، اور کم از کم میں اس بات سے بالکل متفق تھا کہ اس کے ہاتھ میں اگر یہ قوت چلی گئی تو طاقت کا توازن مکمل طور پر اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ آغا توقیر نے اس سلسلے میں چین کا نام لیا تھا۔ میں اچھی طرح یہ بات جانتا تھا کہ چین میرا اور میرے ملک کا کیسا اہم دوست ہے، اور در حقیقت آج تک اس کی ترقی کے بعد کسی تقریبی کیفیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا تھا، اور اس کا رویہ ہمیشہ انسانیت کی فلاح کے لیے مثبت رہا تھا۔ چنانچہ اگر آغا توقیر اپنے معاملات میں مخلص ہے تو یہ بات بالکل قابل توجہ ہے کہ اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے، اور میں اس پر پوری طرح عمل کرنے کے لیے تیار تھا۔ لیکن شہباز احمد صاحب سے اس موضوع پر گفتگو کیے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ اگر شہباز احمد صاحب سے رابطے کا کوئی ذریعہ ہو جائے تو کم از کم انہیں تفصیل بتا دی جائے، کیونکہ اس کے بعد عمل کرنا بہت آسان ہوگا۔ لیکن یہ سب کچھ بھی آسان نہیں تھا۔ ہاں، اس سلسلے میں یہ ضرور سوچا جا سکتا تھا کہ کسی بھی طرح شہباز احمد صاحب کو اس معاملے میں براہ راست ملوث کر لیا جائے، لیکن یہ سب کچھ بعد کی باتیں تھیں۔ ابھی تو میں عجیب گورکھ دندوں میں پڑا ہوا تھا، اور مجھے انہی سے نمٹنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ سولت جمال کے ساتھ یہ دن ایک حسین دن کی طرح گزرا۔ بلا شبہ اس نے اپنی رہائش گاہ میں ایسے انتظامات کر رکھے تھے کہ دنیا بھر کی تفریحات یہیں مکمل ہو جائیں، اور رات تک مجھے بوریت کا بالکل احساس نہیں ہوا تھا۔ بس خیالات تھے جو کبھی کبھی ذہن کے پردوں سے ٹکرا جاتے تھے۔ رات کا کھانا نہایت پرتکلف تھا، اور سولت جمال نے اس میں اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کر دی تھی۔ تاہم انسان زیادہ سے زیادہ کتنا کھا سکتا ہے؟ وہ مجھے اصرار کر کے کھلاتی رہی، اور اس کے بعد رات گزارنے کے لیے جس جگہ کا بندوبست کیا گیا تھا ہم اسے خوابوں کی جنت کہہ سکتے تھے۔ بہت وسیع و عریض ہال تھا جس کے درمیان میں ایک گول مسہری پڑی ہوئی تھی۔ اطراف کی دیواروں میں دنیا بھر کے مناظر دکھانے کا حسین انتظام تھا، اور اس کمرے میں رات بسر کرنے کا مطلب یہ تھا جیسے سرزمین الف لیلہ میں کوئی رات بسر کر لی جائے۔ اور جب تمام فراغتوں کے بعد مجھے یہاں آنے کی دعوت دی گئی تو میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ محترمہ سولت جمال اس رات کو دلکش سے دلکش تر بنانا چاہتی ہیں، اور انہوں نے مجھے ہر چیز سے متعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہاں بیٹھ کر میں دنیا کے حسین ترین مناظر دیکھ سکتا ہوں، اور اس کا انتظام انہوں نے کر لیا تھا۔ چنانچہ ہم دیر تک دنیا بھر کی تفریح گاہوں میں کھوئے رہے۔ یوں ہی محسوس ہوتا تھا جیسے ہم براہ راست وہاں کی سیر کر رہے ہوں، اور بلا شبہ سولت جمال اپنی عمر سے کہیں زیادہ کم سن تھی، اور اس کم سنی کا ثبوت انہوں نے جس طرح دیا اسے شاید میں زندگی کے آخری لمحات تک فراموش نہ کر سکوں۔ ہاں، کوئی ایسی کیفیت بھی مجھ پر طاری ہو گئی تھی جس نے بالآخر مجھے نیند کی آغوش میں پہنچا دیا۔ دوسری صبح جب میں جاگا تو محترمہ سولت جمال میرے قریب موجود نہیں تھی، بلکہ شاید اس کمرے ہی میں نہیں تھی۔ ہاں، دو خادمائیں میرے جاگنے کا انتظار کر رہی تھیں جنہوں نے مجھ سے غسل کی درخواست کی، اور اس کے بعد جب میں تیار ہو گیا تو مجھے ناشتے کے کمرے میں چلنے کی پیشکش کی گئی، جہاں محترمہ سولت جمال سفید رنگ کے حسین لباس میں ملبوس میرا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے پراستقبال نگاہوں سے مجھے دیکھا، اور اس کے بعد خاموشی سے ناشتہ شروع ہو گیا۔ ناشتے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کہا، احمد غزالی، تم نے میری ذات پر ایک عجیب سا تسلط قائم کر لیا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے تمہارے ساتھ ایک طویل عرصہ گزر جائے گا، لیکن ہمیں جذبات سے ہٹ کر پہلے عمل کی راہوں پر قدم اٹھانے چاہیے۔ باقی معاملات کے لیے تو زندگی پڑی ہوئی ہے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم مجھ سے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو؟ محترمہ سولت جمال کی عنایات کا کس زبان سے شکریہ ادا کروں؟ ویسے میں تو پہلے ہی لمحے میں آپ سے ہر قسم کی گفتگو کے لیے تیار تھا۔ میں نے کہا نا کہ تم زندگی میں بہت دور تک میرے ساتھ سفر کر سکتے ہو، بشرطے کہ تم چاہو۔ آؤ اب اس کمرے سے دوسرے کمرے میں چلتے ہیں جہاں ہمیں کام کی گفتگو کرنی چاہیے، اور میں خود بھی یہی چاہتا تھا۔ چنانچہ میں سولت جمال کے ساتھ اس کمرے میں آ گیا جہاں چاروں طرف الماریاں اور ریک وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ درمیان میں ایک خوبصورت میز پڑی ہوئی تھی جس کے ایک جانب سولت جمال بیٹھ گئی اور دوسری سمت میں۔ سولت جمال نے کہا، احمد غزالی، میں نے تمہیں اپنے خطوط میں کافی تفصیلات لکھی ہیں، کیا تمہیں اپنے خاندانی حالات اور ان کا پس منظر معلوم ہے؟ کیوں نہیں میڈم؟ ڈاکٹر شیرانی کے بارے میں تمہیں کچھ اور معلومات حاصل ہیں؟ نہیں، صرف اس حد تک کہ وہ میرے چچا تھے۔
اور تمہیں اپنی چچا زاد بہن کے بارے میں بھی تفصیلات معلوم ہیں؟ جی ہاں، روزانہ فرناز کا میں صرف نام سن سکا ہوں۔ افسوس اس سے ملاقات کبھی نہیں ہوئی کیونکہ وہ مجھ سے بہت دور پہنچا دی گئی تھی۔ ہاں، ڈاکٹر شیرانی کے قتل کے بعد کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ روزانہ فرناز کو پس منظر میں رکھنا بے حد ضروری ہو گیا تھا، لیکن اس کی ذات سے ایک ایسی کہانی وابستہ ہے احمد غزالی، جس کی تفصیلات اگر ہمیں معلوم ہو جائیں تو ہم دنیا کے دولت مند ترین لوگ بن سکتے ہیں۔ اور دولت کس کے لیے پرکشش نہیں ہوتی؟ کیا تم اپنے آپ کو اس احساس سے الگ سمجھتے ہو؟ محترمہ سولت جمال، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ زندگی گزارنے کے لیے دولت جس قدر ہاتھ آ سکے اچھا ہے، اور اس کے بغیر زندگی بالکل بے کیف ہوتی ہے۔ تو بس پھر یوں سمجھ لو کہ تمہارے لیے دولت کے در کھولنا چاہتی ہوں، اور میں آپ کے ہر حکم پر ہر وقت اپنی گردن کٹانے کے لیے اپنے آپ کو تیار محسوس کرتا ہوں۔ اگر تم نے اس جذبے سے کام کیا تو یوں سمجھ لو کہ پھر ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ میری آنکھوں میں حسرت کے آثار پیدا ہو گئے تھے، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ سولت جمال ان آثار کو بخوبی محسوس کر رہی ہے۔ اسی میں میری کامیابی پوشیدہ تھی۔ سولت جمال نے کہا، وہ کہانی میں تمہیں مختصر الفاظ میں سنا رہی ہوں جو ہماری ان کاوشوں کی بنیاد بنی ہے۔ میں پوری طرح سولت جمال کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ پھر سولت جمال کی کہانی اس کہانی سے مختلف نہیں تھی جو آغا توقیر نے مجھے سنائی تھی، بس اس میں کچھ معمولی سی تبدیلیاں تھیں۔ تاہم سولت جمال نے آخر میں کہا، یوں سمجھ لو روزانہ فرناز ہمارے لیے اس خزانے کے دروازے کھول دے گی جو ہمارا منتظر ہے۔ ڈاکٹر شیرانی کے قتل کے بعد وہ اپنے آپ سے ناواقف ہو گئی ہے اور نہیں جانتی کہ اس کی ماں اور باپ کون ہیں۔ کیسے؟ آخر کیسے؟ میں نے سوال کیا، اور سولت جمال گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر اس نے کہا، ڈاکٹر شیرانی عظیم سائنسدان تھا۔ اس نے زندگی میں نہ جانے کیا کیا تجربات کر ڈالے تھے۔ ایٹمی طوفان کے خلاف جس فارمولے پر اس نے کام کیا تھا اس کا کامیاب تجربہ بھی کیا تھا۔ ایک بڑی طاقت نے ایک زبردست ایٹمی تجربہ کیا تو فوراً ہی ڈاکٹر شیرانی نے اس پر اپنا تجربہ آزما ڈالا اور تمام ایٹمی پھیلاؤ سمٹ کر ناکارہ ہو گیا۔ بس اسی جگہ سے ہلچل مچ گئی اور بڑی بڑی ایٹمی قوتیں یہ پتہ چلانے میں سرگرداں ہو گئیں کہ ان کے اس تجربے کی ناکامی کی وجہ کیا ہے۔ بالآخر انہوں نے ڈاکٹر شیرانی کا سراغ لگا ہی لیا، اور اس کے بعد ڈاکٹر شیرانی کے لیے جس قدر خطرات پیدا ہو گئے ان کا اندازہ تم خود لگا سکتے ہو احمد غزالی۔ ڈاکٹر شیرانی نے ان خطرات کو بخوبی محسوس کر لیا۔ وہ ضدی انسان تھا اور محب انسانیت بھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ چاہے زندگی چلی جائے، چاہے اس کے اہل خاندان تباہ و برباد ہو جائیں، وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے یہ عمل ضرور کرے گا، اور اس فارمولے کو خصوصی طور پر تیار کر کے ایٹمی پھیلاؤ روک دے گا اور ایٹمی قوتوں کو خوف زدہ کر دے گا۔ اس کے لیے اس کے پاس بہت بڑے بڑے منصوبے تھے، لیکن جو لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے تھے وہ بہت طاقتور تھے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد ڈاکٹر شیرانی نے محسوس کر لیا کہ اب اس کا بچنا محال ہو گیا ہے۔ وہ لوگ اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی موت کے بعد اس کا فارمولہ تلاش کر لیں گے۔ چنانچہ اس نے فارمولے کو ایک ایسی جگہ چھپا دیا جہاں کسی کا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ البتہ اس نے اس فارمولے کا ایک حل دریافت کر لیا، یعنی اپنی بیٹی کو اس نے اس تحفظ کے لیے مقرر کر دیا۔ روزانہ فرناز بہت چھوٹی نہیں تھی، بس ایک عمر تک پہنچ چکی تھی، لیکن ڈاکٹر شیرانی نے اس سے اس کی عمر چھین لی اور وہ اپنا ماضی بھول گئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر شیرانی نے اس کے ذہنی خلیوں میں سے ایک خلیے کا انتخاب کیا اور اس میں اس فارمولے کے پوشیدہ ہونے کی جگہ محفوظ کر دی، جبکہ اس خلیے سے اس نے اس کی ماں کا تصور نکال دیا۔ اس طرح وہ اپنا ماضی اور اپنے اطراف کو بھول گئی، اور اس کے لیے ڈاکٹر شیرانی نے ایک خاص طریقہ کار اختیار کیا، یعنی یہ کہ اس کی ماں اس کے سامنے سے ہٹ جائے اور کسی محفوظ جگہ ہو جائے۔ پھر جب بھی کبھی اس کی ماں اس کے سامنے آئے گی، اس خلیے میں تحریک پیدا ہوگی، وہ ماں کو پہچان لے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اسے فارمولے کے پوشیدہ ہونے کی جگہ یاد آ جائے گی۔ یہ ایک انوکھا تجربہ تھا جس پر ڈاکٹر شیرانی کو مکمل اعتماد تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی کو وہاں سے روپوش کر دیا اور فرانس کے ایک خاص حصے میں اس کی پرورش کا بندوبست کر دیا، اور اس کی ذمہ داری مسٹر ڈگلسن نے سنبھال لی۔ لیکن یہ بات صرف آغا توقیر جانتا تھا کہ اس کی ماں کہاں پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ آغا توقیر کے علاوہ یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی۔ گویا ڈاکٹر شیرانی نے تمام معاملات تقسیم کر دیے تھے۔ اگر کسی طرح اس کی ماں کا پتہ چل جائے اور لڑکی کو وہاں پہنچا دیا جائے تو بس سمجھ لو احمد غزالی کے وہ ہم ہوں گے جن کے قبضے میں وہ عظیم فارمولہ ہوگا، اور اس کے بعد یوں سمجھ لو کہ ہم دنیا کے امیر ترین لوگ بن جائیں گے۔ اس کی قیمت ہماری پسند کے مطابق وصول ہوگی، اور پھر آگے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا انتخاب میں نے اسی لیے کیا ہے کہ تم اگر اس کے سامنے آؤ گے تو اس کے ذہن کے خلیوں میں غیر محفوظ نہیں ہوگے۔ وہ کسی کو پہچانے یا نہ پہچانے تمہیں ضرور پہچان لے گی۔ نہ بھی پہچان سکی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم اسے یاد دلاؤ گے کہ تم کون ہو، اور پھر تم سے زیادہ قربت اس کے لیے کسی اور کو نہ ہوگی۔
मतलब यह है कि तुम उसे अपना साथी बना सकते हो। बाकी लोग जो भी होंगे वो तुम ही से रजू करेंगे और तुम निहायत होशियारी से उनका सामना कर सकोगे। फिर किसी भी तरह आगा तौकीर के जरिए ये बात मालूम करना होगी, सूरज जमाल, आपने जो कुर्बत मुझे बख्श दी है उसके बाद भला मेरी मजाल है कि मैं आपसे इनहराफ करूं। दुनिया की दौलत एक जानिब, आपकी मोहब्बत और आपका इत्तफाक दूसरी जानिब। मैं समझता हूँ इस पर दूसरी दौलत को ठुकराया जा सकता है। मुझे आपकी कुर्बत से ज्यादा और कोई शय अजीज नहीं है। मेरे इन अल्फाज ने सूरज जमाल को बहुत मुतासिर किया और मैंने एक बार फिर दिल में सोचा कि औरत हर कीमत पर सिर्फ औरत होती है। वो कुछ भी बन जाए लेकिन उसकी असल शख्सियत कोई नहीं मिटा सकता। सूरज जमाल ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं अपने आप को जिंदगी भर तुम्हारे कदमों में पेश कर दूंगी। लोगों का मेरे बारे में न जाने क्या क्या ख्याल है। तुमने खुद भी देखा होगा कि मैं तुम्हारे साथ किस अंदाज में पेश आई। बात दरअसल ये है कि अपना रख रखाव और अपनी हैसियत बरकरार रखना एक मुश्किल अमल होता है। मोहतरमा सूरज जमाल, आपने मुझे खरीद लिया है और खरीदी हुई चीज सिर्फ गुलाम होती है और गुलाम सिर्फ अहकामात पर अमल करते हैं। मैं आपके मशवरे से तमाम मराहिल तय कर लूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और सूरज जमाल बेख्तियार हो गई और उनकी बेख्तियारी काफी देर तक जारी रही। फिर ये तय पाया कि अभी एक आध दिन मैं उनके साथ गुजारूं। उनका दिल भी मुझसे दूर होने को नहीं चाहता था। चुनाचे वो कहने लगी, काम जिंदगी के साथ साथ होते हैं और बेशक जब तक तुम मेरे पास नहीं पहुंचे थे मुझे लम्हा लम्हा तुम्हारा इंतजार था, इस तस्वुर के साथ कि तुमसे बात करके इस काम का आगाज कर दूंगी। लेकिन अब जब कि तुम मेरे नजदीक आए हो तो मुझे यूं महसूस होता है कि मेरा वो काम दूसरे नंबर पर जा पड़ा है और पहला नंबर तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का है। चुनाचे अभी एक आध दिन मजीद मेरे साथ कयाम करो और उसके बाद अमल की दुनिया में निकल जाओ। मुझे भला क्या एतराज हो सकता था। अब ये दूसरी बात है कि जिस वक्त भी मैं चाहता मोहतरमा सूरज जमाल को खुदा हाफिज कह सकता था और यूं भी मैडम सूरज जमाल इस काबिल नहीं थी कि उनके साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारा जाए। बल्कि मैं तो ये समझता था कि जो कुछ उनसे मालूम हो गया इससे ज्यादा और कुछ मालूम होना मुमकिन नहीं था। कम से कम सूरत हाल तो मेरे इल्म में आ गई थी, लेकिन फितरत का मसला जरा मुख्तलिफ होता है। उस वक्त मैडम सूरज जमाल ही गनीमत थी कि उन्होंने मेरे लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए थे। चुनाचे उन दरवाजों की दूसरी जानिब अगर थोड़ा बहुत वक्त गुजार लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। चुनाचे ये सोचकर मैंने उनकी ये पेशकश कबूल कर ली। लेकिन जरा सा मसला गड़बड़ हो गया था। गालिबन उस वक्त शाम के 4 बजे थे और मैं अपनी तमाम तर कार्रवाइयों से मुतमईन होकर कमरे में आराम कर रहा था कि मुझे सूरज जमाल से मुलाकात की सूझी। मेरे लिए जो जगह मखसूस की गई थी और जो आज ही मुझे दी गई थी वो सूरज जमाल के कमरे के बिल्कुल बराबर थी और यहाँ से निकलकर सूरज जमाल के कमरे में दाखिल होना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं दरवाजे तक बाहर निकला और सूरज जमाल के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। उनका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और मैं अंदर दाखिल होने का इरादा कर ही रहा था कि टेलीफोन की घंटी बजी और मैं ठिठक कर रुक गया। इसकी कोई वजह नहीं थी, बस न जाने क्यों एकदम मेरे कदम रुक गए थे। अंदर से गालिबन सूरज जमाल ने टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया था। दूसरी तरफ से जो भी आवाज सुनाई दी हो, लेकिन सूरज जमाल की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। हाँ, कौन हो तुम? मैं सूरज जमाल बोल रही हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। मैं हरगिज नहीं मान सकती। कहाँ से बोल रहे हो तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं। अहमद गजाली मेरे पास मौजूद है। हाँ, वो मेरे पास मौजूद है और मैं उसे अच्छी तरह पहचानती हूँ, मगर मैं कैसे मान लूँ? मैं तस्लीम नहीं कर सकती। तुमने कहीं से अहमद गजाली के बारे में मालूमात हासिल कर ली है क्या? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ से तस्दीक करा सकते हो? कहाँ से? ओ, मगर ये बात दुरुस्त है। तो फिर वो कौन है? सब कुछ जानता है वो? नहीं, हाँ, ये बात मेरे इल्म में है कि बहुत से लोग इस मसले पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें ही सच्चा कैसे मान लूं? कैसे साबित करोगे? ओ, तुमने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। सुनो, क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? हाँ, पता मैं बता दे रही हूँ। फौरन मेरे पास पहुंचो। लेकिन एक बात जहन में रखना, मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करती जो मुझे धोखा देने की कोशिश करते हैं। अगर धोखा उसने दिया है तो वो भी अब यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकेगा। तुम ये साबित कर सकोगे तुम असली अहमद गजाली हो? ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ, ठीक है। पता तुमने ज़हन नशीन कर लिया है ना? बस मेरे पास फौरन पहुंचो, फौरन। सूरज जमाल ने गालिबन रिसीवर रख दिया था और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो हो गया था जिसकी मुझे तवक्को थी और इसके बाद मैंने जो कुछ किया वो बेचैनी के आलम में ही किया था। मैंने जल्दी से सूरज जमाल के दरवाजे को बाहर की तरफ खींचा और बाहर से उसे बोल्ट कर दिया ताकि वो फौरन ही बाहर निकलकर शोर न मचा दे। और उसके बाद भला इस बात के क्या इम्कानात थे कि मैं एक लम्हे भी वहां रुकता। सर पर पांव रखकर ऐसा भागा कि अपने होटल में आकर दम लिया। ये पनाहगाह मेरे लिए बेहतरीन थी और यहाँ फिल वक्त मैं पूरी तरह महफूज था। लेकिन जो कुछ हुआ था बहुत ही पुरलुत्फ बात थी।
اس کمبخت عامر غزالی کو بھی اس وقت نازل ہونا تھا۔ میڈم سولت جمال پر جو کچھ گزری ہوگی میں اسے اچھی طرح جانتا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ میں کرایا تھا اس نے تو اس کا پارا بری طرح چڑھا دیا ہوگا، لیکن یہ سب کچھ اتنا حیرت ناک تھا کہ عقل ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ یہ شہباز احمد صاحب بھی خوب آدمی تھے، خود اتنے بڑے عہدے پر فائز آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے، اور ایسے خطرناک کیس میرے سپرد کر دیا کرتے تھے جن کا نہ سر ہوتا تھا نہ پاؤں۔ کیا ہی انوکھی بات تھی، ایک ایسا فارمولا جو ایٹمی تباہ کاریوں کو روکنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے، ڈاکٹر شیرانی نامی ایک شخص نے ایجاد کیا اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کا ایک انوکھا ترین طریقہ آزمایا۔ بعض لوگ بھی کیا زندگی گزارتے ہیں کہ کسی سے مخلص نہیں ہو پاتے وہ سوائے اپنے مقصد کے، اور ڈاکٹر شیرانی نے بھی ایسا ہی کیا تھا، نہ صرف اپنی بلکہ اپنی بیوی اور بیٹی کی بھی زندگی مصیبت میں ڈال دی تھی۔ لیکن اب اس مصیبت کا میں کیا کروں؟ حارث پاشا کی حیثیت سے تھا تو بآسانی روزانہ فرناز کے سامنے جا سکتا تھا، لیکن اب تو اس سے ملاقات بھی بالکل بے مقصد تھی۔ تاہم اب مجھے آگے کی صورتحال کا بہتر طریقے سے اندازہ ہو چکا تھا۔ کیسی دلچسپ بات تھی، اس وقت تین اہم ترین دشمن ایک دوسرے سے پوری طرح ہوشیار تھے، یعنی مسٹر ڈیگلسن، آغا توقیر اور سولت جمال۔ باقی اور کوئی سلسلے میں جو کچھ بھی کر رہا تھا کم از کم میرے علم میں نہیں تھا۔ یہ تینوں افراد ایسے تھے جنہیں تھوڑی تھوڑی معلومات اس سلسلے میں حاصل تھی، اور پر لطف بات یہ تھی کہ یہ تمام معلومات انہوں نے مجھے فراہم کر دی تھی، اور اس وقت سب سے زیادہ بہتر جانے والا میں تھا جسے شہباز احمد صاحب نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے بڑے اہتمام سے بھیجا تھا۔ مسٹر ڈیگلسن بھی مکمل صورتحال سے ناواقف تھے، آغا توقیر بھی اور میڈم سولت جمال بھی، لیکن میرے پاس ان تمام چیزوں کا حل موجود تھا۔ البتہ ان میں کچھ افراد ایسے تھے جن سے خصوصی طور پر کام نکالنا تھا، مثلا یہ کہ اس لڑکی کو اس کی ماں تک لے جانا میرا کام تھا، اور اس سلسلے میں مسٹر ڈیگلسن میرے معاون ثابت ہو سکتے تھے۔ آغا توقیر اس مسئلے میں مسٹر ڈیگلسن کو ناکام کرنے کا خواہشمند تھا، کیونکہ ان سے اس فارمولے کے حصول کے بعد شدید خطرات لاحق ہو سکتے تھے۔ یہی کیفیت میڈم سولت جمال کی تھی۔ اگر مسٹر ڈیگلسن اور میڈم سولت جمال کو آپس میں بھڑا دیا جائے تو کم از کم دو خطرناک دشمن ایک دوسرے میں الجھ جاتے اور ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتی تھی۔ لیکن سب سے پہلے تو اس فارمولے کا حصول ضروری تھا، کہیں یوں نہ ہوتا کہ یہ سارے مسئلے آپس میں الجھ جاتے اور وہ خوفناک فارمولہ کسی غلط انسان کے ہاتھ لگ جاتا۔ لیکن شہباز احمد صاحب کو بھی اس کی حقیقت سے ناواقفیت تھی، بلکہ وہ تو یہ بات بھی جانتے تھے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اس کے بعد یہ انتہائی ضروری ہو گیا تھا کہ میں شہباز احمد صاحب سے کسی نہ کسی طرح رابطہ قائم کر کے انہیں تمام تفصیلات سے آگاہ کروں، لیکن اس سے پہلے لڑکی کو پوشیدہ کرنا ضروری تھا، کیونکہ آغا توقیر یا سولت جمال میں سے کوئی بھی اس تک پہنچ سکتا تھا، اور اگر انہوں نے اسے اغوا کر لیا تو پھر معاملہ بہت لمبا چلا جائے گا۔ لیکن میں بذات خود اس سلسلے میں کیا عمل کر سکتا تھا؟ اول تو میرے پاس ایسے ذرائع موجود نہیں تھے، اور یہاں میرے لیے کچھ الجھنیں اور مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ دوم یہ کہ میں اصل شکل میں نہیں تھا، میرا مطلب ہے حارث پاشا کی شکل میں تھا، ورنہ اسی طرح کچھ آسانی ہو جاتی۔ بہت دیر تک سوچتا رہا، اور اس کے بعد لباس وغیرہ تبدیل کیا، بال سنوارے اور باہر نکل آیا، اور پھر سب سے پہلے میری نگاہ مسٹر ڈیگلسن پر پڑی تھی، جو روزانہ فرناز کے کمرے سے باہر نکل رہے تھے۔ مسٹر ڈیگلسن کو دیکھتے ہی میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر برق رفتاری سے آگے بڑھ کر مسٹر ڈیگلسن کے قریب پہنچ گیا۔ وہ جانتے تھے کہ میں اس کمرے میں موجود ہوں، لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھ سے ملے بغیر ہی چلے جا رہے تھے۔ غالباً روزانہ فرناز کا کوئی معاملہ ہوگا، تاہم مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹکے، اور میں نے انہیں اشارے سے اپنے کمرے کی سمت آنے کے لیے کہا۔ چند لمحات کے بعد مسٹر ڈیگلسن میرے سامنے تھے۔ انہوں نے کہا، یہاں آنے سے پہلے میں نے تمہارا کمرہ دیکھا تھا، تم موجود نہیں تھے۔ اس وقت بھی میں یہی سمجھا کہ تم اپنے کمرے میں موجود نہیں ہو، ورنہ تم سے ملاقات کر کے جاتا۔ ہاں، مجھے واپس آئے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے۔ آپ سے ایک انتہائی ضروری کام ہے مسٹر ڈیگلسن، برائے کرم بیٹھ جائیے۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ مسٹر ڈیگلسن متجسس نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ چند لمحات کے بعد میں نے کہا، کیا آپ نے روزانہ فرناز کو ایسے شخص کے بارے میں بتا دیا ہے جو سامنے والے کمرے میں مقیم ہے، یعنی میری کسی بھی حیثیت سے وہ واقف ہے؟ نہیں میرے دوست، یہ تو کسی طور مناسب نہیں تھا، مسٹر ڈیگلسن نے کہا۔ ابھی آپ نے اس سے ملاقات کی تو آپ کے اور اس کے درمیان کیا گفتگو رہی؟ کوئی خاص نہیں، بس وہ تشویش زدہ ہے، اپنی شناخت کے لیے بری طرح پریشان ہے وہ۔ دراصل مسٹر ڈیگلسن، بات کچھ آگے بڑھی ہے، اور اس انداز میں آگے بڑھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خطرناک ہو گئی ہے۔ مسٹر ڈیگلسن کے چہرے پر تجسس کے آثار پھیل گئے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اس بارے میں کچھ تفصیلات بتاؤ گے؟ جی، سولت جمال آپ کے علم میں ہے اچھی طرح، اور میرا خیال ہے مختصراً اس کے بارے میں ہم دونوں کے درمیان گفتگو ہو چکی ہے۔
हाँ, तो यूँ समझ लीजिए कि सूरज जमाल अपने तौर पर जिस काम में मसरूफ थी अब उसकी तकमील के करीब आ गई है। मिस्टर डिगल्सन का चेहरा सुर्ख हो गया। उन्होंने आहिस्ता से कहा, नहीं, मतलब मैं नहीं समझ पाया तुम्हारा। अहमद गजाली उसके पास पहुंच चुका है। अहमद गजाली डॉक्टर शेरानी का भतीजा? जी, उसी की बात कर रहा हूँ। दरअसल एक अजीबोगरीब वाकया पेश आ गया है, मैंने कहा, और उसके बाद मैंने मिस्टर डिगल्सन को शुरू से लेकर आखिर तक की तफसील बताई। सिवाय इसके कि सूरज जमाल ने मुझे दिमाग के बारे में जो बताया था वो मैं मिस्टर डिगल्सन से छुपा गया था। मिस्टर डिगल्सन के चेहरे पर शदीद तजस्सुस के आसार फैले हुए थे और वो किसी कदर गहरी सोच में मुब्तला नजर आ रहे थे। फिर उन्होंने कहा, यह सूरत हाल तो खतरनाक हो गई। अहमद गजाली बिलाशुबा उसका भाई है और वो उस तक पहुंचने के कानूनी जराए भी रखता है। मेरा मतलब है सूरज जमाल के बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि वो कैसी शख्सियत की मालिक है। शाही खानदान से ताल्लुक होने की बिना पर उसके वसाइल लामहदूद हैं और वो किसी भी तौर पर बहुत कुछ कर सकती है। ये भी हो सकता है कि रोजाना फरनाज को हम लोगों के चुंगल से निकाल कर वो मुकम्मल तौर पर अहमद गजाली के जरिए अपनी तहवील में ले ले। उसके बाद हम हाथ मलने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते।